اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. عزیزان محترم، موضوع سخن ہے ایمان اور اس کے تقاضے، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں ایمان کی کچھ خصوصیتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، جس میں اہم ترین خصوصیت یہ رہی کہ ایمان انسان کے دل سے مربوط ہے. صاحبان ایمان کا یہ فرض ہے کہ اپنے دل کو زندہ رکھیں اور اس دل کو کنٹرول کریں تقوی الہی کے ذریعے، تعظیم شاعر اللہ کے ذریعے اور حصول علم کے ذریعے. اور اسی طرح گزشتہ مجلس میں ہم نے اشارہ کیا کہ ایمان ایک تقاضا یہ ہے کہ ایمان ہم سے یہ بھی مانگتا ہے کہ ایمان کے ذریعے سے مؤمنین کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم رہے. اس لیے کہ امیر المؤمنین کے ماننے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپس میں متحد رہیں تاکہ فضائل مولا اور کمالات مولا بیان کرنے کا مزہ اور اس کی لذت کا احساس ہو سکے. اس لیے مولا کائنات کی حدیث، مشہور و معروف حدیث ہے، جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہماری محبت کو ہمارے چاہنے والوں کی محبت سے پائے تکمیل تک پہنچا دو. اگر ہمیں چاہتے ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمارے چاہنے والوں کو بھی چاہنے لگو، اور یہ محبت کے ذریعے ہی سے ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اجاگر کر سکتے ہیں. تو دو خصوصیتوں کی طرف ہم نے اشارہ کیا، تو چلیے آج کچھ خصوصیتوں کی طرف اشارہ کریں جس کی طرف پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے مختلف آیتوں کے ذیل میں کہ ایمان کی خصوصیتیں کیا ہیں. عام طور سے جب بھی ہم ایمان کی گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ ایمان کا ردب تعلق دل سے ہے، تو بات دل کی ہے تو دل میں رہنے دیں. کیا ضروری ہے کہ انسان عمل کی طرف توجہ کرے، کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان ایکشنز کی طرف توجہ کرے. بات دل کی ہے تو دل میں رہنے دیں. ہم ہیں اور ہمارا خدا، ہم ہیں ہمارے اعمال، ہم ہیں ہمارا کردار. عام طور سے یہ گفتگو چند لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، لیکن قرآن کا کانسیپٹ اور قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ ایمان ہمیشہ اور ہمیشہ عمل صالح سے جڑا ہوا ہے. اگر ہم قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں گے تو قرآن مجید میں جہاں جہاں پروردگار عالم نے ایمان اور آمنو کا لفظ استعمال کیا ہے، اکثر و بیشتر مقامات پر پروردگار عالم نے ایمان کے بعد جو فوراً لفظ کو ذکر کیا ہے وہ ہے عمل الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ بھی عمل
یعنی صالح عمل، نیک عمل، وہ عمل جسے پروردگار کہہ رہا ہے نیک عمل. کبھی کبھی ہوتا ہے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ اچھا عمل ہے، لیکن پروردگار نے عمل صالح کی قید لگا کر بتا دیا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ عمل نہیں، جسے ہم بتا رہے ہیں وہ عمل. اس لیے کہ اگر امت کے حوالے کر دیا جائے اعمال کے ذکر کے لیے، اعمال کے تذکرے کے لیے، تو پتہ نہیں امت دین کا کیا سے کیا بنا دے. تو پروردگار عالم نے کہا دین کا نازل کرنا ہمارا کام ہے اور دین کا تحفظ کرنا ہمارا کام ہے. ہم خود قانون بناتے ہیں، ہم خود قانون بنا کر پیش کرتے ہیں. کون سا عمل؟ عمل صالح. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایک فارمولا ہے جو علماء کرام نے تفسیر قرآن نے بتایا ہے. میں نوجوانوں کے لیے ذکر کر دوں، جو حضرات سن رہے ہیں مجالس اعضاء آن لائن بھی مجلس اعضاء کو، وہ بھی اس کی طرف توجہ کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اسلام میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ قرآن کا ایک ججمنٹ یہ ہے کہ آمنو یعنی اچھا انسان، عمل الصالح یعنی اچھا عمل، اچھا کام. عمل صالح یعنی اچھا کام. اچھا انسان اور اچھا کام، دو چیزیں جب تک جمع نہیں ہوتی نجات نہیں ملنے والی ہے. یعنی اچھا انسان پلس اچھا کام از ایکول ٹو جنت. یہ فارمولا ہے جو قرآن مجید کا فارمولا. الا الذین آمنوا یعنی اچھا انسان مومن پلس عمل صالح از ایکول ٹو بہشت. اس کے علاوہ جتنے بھی تصور کیے جائیں گے سب باطل ہیں. وہ جنت کا راستہ انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اگر اچھا انسان ہو، برا عمل ہو، روک لیا جائے گا. برا انسان ہو، برا عمل ہو، روک لیا جائے گا. برا انسان ہو، عمل بھی اچھا ہو لیکن روک لیا جائے گا. اس لیے کہ کنڈیشن یہ ہے کہ اچھا انسان ہو اور اچھا عمل ہو. یہی تفسیر ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اچھا انسان اور اچھا کام. کچھ لوگ اچھے انسان کو ڈھونڈنے میں رہ گئے، کچھ لوگ اچھے عمل کو ڈھونڈنے میں رہ گئے. اچھے انسان ان کو نہیں ملے اور کچھ لوگوں کو اچھے اعمال نہیں ملے. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اچھا انسان اور اچھا عمل دونوں ایک ہی دروازے پر مل گئے ہیں. یا علی تم کل ایمان ہو وہ انتا میزان الاعمال. تمہارے پاس ایمان بھی ہے اور تم اعمال کے میزان میں ہو. امت کے اعمال کو تولا جائے گا علی کی شخصیت کے ذریعے سے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تم کل ایمان بھی ہو وانت میزان الاعمال. اعمال کو تولا جائے گا مولا کائنات کے اعمال کے ذریعے سے. دیکھیے ایک نازک سا لطیف سا ایک نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے، وہ یہ کہ اعمال کو تولا جائے گا. ایک ترازو قیامت کی، ایسا ترازو نہیں جس دنیا میں ترازو ہوتے ہیں. اگرچہ ترازو کے الگ الگ قسمیں اس دنیا میں بھی آ گئے ہیں، الگ الگ ترازو کے الیکٹرانک آج کل وہ ترازو آ چکے ہیں تولنے کے لیے، فزیکل بیلنس آ چکے ہیں لائٹ چیزوں کو تولنے کے لیے. الگ الگ ترازو کی قسمیں ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی ترازو نصب نہیں کیا جائے گا. علی کا عمل ہے جو مؤمنین کے اعمال کو اس عمل کے ذریعے سے تولا جائے گا. غور کیجئے گا، میں جس نقطے کی طرف اشارہ کرنا منظور ہے وہ یہ کہ ہمارا عمل کتنے پرسنٹیج میں علی کے عمل سے ملتا ہے. بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے. انتا میزان الاعمال کا مطلب یہ ہے کہ علی کے ذات کے ذریعے سے ہمارا عمل تولا جائے گا. یہاں پر ہے کہ انسان کے عمل کتنے پرسنٹیج علی کے عمل سے ملتا ہے. بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، بہت ہی مشکل مرحلہ ہے. جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو، اس کے سجدے کا معیار کتنی بلندی پر ہوگا، کتنی بلندی پر کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. تولا جائے گا علی کی شخصیت کے ذریعے سے. الا الذین آمنوا. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ علی جیسی فرد ہمارا امام ہے. یہ افتخار برائے افتخار نہیں، افتخار برائے عمل. تو پہلی ایمان کی خصوصیت یہ کہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان کے ساتھ عمل صالح جڑا ہوا ہے. ایمان کا بہانہ بنا کر عمل صالح سے انسان دور نہیں ہو سکتا. ایمان بچا لے گا. قرآن کہہ رہا ہے، ہم نے جوڑ دیا ہے دونوں کو. قرآن مجید میں کئی چیزیں جوڑی ہوئی ہیں ساتھ میں، ایک نماز اور زکوٰۃ. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے کافی ہے. پروردگار عالم نے کہا قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو. پروردگار اگر سجدے کا حکم ہی دینا ہے تو 1000 سجدے اپنے مسجد میں کرا لے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، پیسے دینے کی باری نہ آئے. پروردگار عالم نے کہا نہیں، میری عبادت اسی وقت پائے تکمیل کو پہنچتی ہے کہ تمہارا ایک رابطہ اللہ سے ہو اور دوسرا رابطہ قوم سے ہو.
تمہارا ایک کنیکشن میری بارگاہ سے ہو، دوسرا کنیکشن تمہارا قوم سے ہو. الا الذین اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات. اس لیے کہ سجدے بھی کرنا آسان ہے، جیب سے پیسے کا نکالنا مشکل ہے. اس لیے قرآن مجید نے کہا پہلے جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ پہلے اپنے مال کے ذریعے سے جہاد کریں گے، پھر جانوں کے ذریعے سے جہاد کریں گے. جو مال دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے امید رکھیے وہ جان بھی دے گا، لیکن جو مال دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس کے لیے جان کی کوئی امید نہیں ہے. وہ جان دے گا ایسا نہیں ہوتا. کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات. ایک کنیکشن، ایک رابطہ تمہارا اللہ سے رہے. سجدہ کرو زکات دو، سجدہ کرو زکات دو. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات. تاریخ اسلام میں مولائیوں کو مجمع ہے، مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں. تاریخ اسلام میں صرف ایک ہی مقام پہ ہمیں نظر آیا کہ ان دونوں آیت کے شقوں پر ایک فرد نے عمل کیا ہے. تاریخ اسلام میں ایک ہی مقام ایسا آیا جہاں اقیم الصلاۃ بھی نظر آئی، وآتوا الزکات بھی نظر آیا. سائل نے سوال کیا تو علی نے انگوٹھی دے کر بتایا اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اور یوں زکات دی جاتی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اور یوں زکات دی جاتی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکات وہم راکعون. نماز اور زکات ایک نقطے پر اگر کہیں نظر آئی ہے تو علی کی فضیلت میں، ایک نقطے پر. بعض قرآن کی آیتیں ایسی ہیں، معافی چاہتا ہوں پھر وہ پلٹ کر جائیں گے ہم خصوصیات کی طرف. بعض قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جس کے نازل ہونے کے بعد سوائے علی کے کسی نے عمل نہیں کیا. بعض قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جس کے نزول کے بعد سوائے علی کے کسی نے عمل نہیں کیا. علی کا مطلب ہمارے اماموں نے، چونکہ علی پیغمبر اسلام کے زمانے میں موجود ہے. مثال کے طور پر مولا کائنات کا وجود کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارے اماموں کی ساری فضیلتیں ایک ہیں، اس لیے ہمارے ہر امام جو کہتے تھے، جب بھی کوئی امام کی تعریف کرتا، پانچویں امام کی، چھٹے امام کی، تو امام کہتے پہلے امام کو پہچانو. کسی نے چوتھے امام سے کہا مولا آپ کتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ چوتھے امام نے فرمایا کاش تم علی کی عبادت کو دیکھتے. اس لیے کہ جس قوم میں غدیر یاد رہتی ہے وہ سارے اماموں کا سلسلہ بھی انہیں یاد رہے گا. جو غدیر کو بھلا دیتے پھر سارے اماموں کا سلسلہ انہیں یاد نہیں رہے گا. ہر امام نے کہا غدیر کو سمجھو، غدیر کو سمجھو. مثال تو دیتے ہیں ہم اماموں کی، مولا کائنات کی مثال اس لیے دیتے ہیں کہ غدیر کو اگر سمجھ جائے تو پھر 11 امام سمجھ میں آ جائیں گے، 11 امام سمجھ میں آ جائیں گے. تو بعض آیتیں ایسی ہیں جس کے نازل ہونے کے بعد سوائے علی کے کسی نے عمل نہیں کیا، اور بعض آیتیں ایسی ہیں کہ علی نے عمل کیا تو آیت نازل ہوئی. دیکھیں آئے نجوا ایسی ہے کہ نازل ہوئی آئے نجوا کہ اگر کوئی پیغمبر اسلام سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ صدقہ دے اور بات کرے. ٹیکس لگائیے قرآن نے. اس لیے بار بار لوگ آتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، ڈسٹربنس کرتے. پیغمبر صاحب یہ سوال ہے، یہ سوال ہے، یہ سوال ہے. وہ رہبر ہے بھی، اس کے لیے موقع دو، فرصت دو، آرام کی ضرورت ہے، اس سے کام کرنا ہے. جنگ کا مسئلہ ہے، صلح کا مسئلہ ہے، تدبیر کا مسئلہ ہے، نظام امور کا مسئلہ ہے. مدینے میں اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، لوگ آ رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں، کرسچنس آ رہے ہیں، جوس آ رہے ہیں. سوال کرو، اس کو آرام کرنے کا موقع دو. اصحاب جاتے نہیں تھے، اصحاب گھیرے ہوئے رہتے تھے پیغمبر اسلام کو. تو قرآن مجید نے کہا اگر پیغمبر اسلام کو بات کرنی ہے پیغمبر اسلام سے تو کم از کم غریبوں کا تو خیال کرو. ٹیکس کا مطلب گورنمنٹ کے پاس نہیں جائے گا، غریبوں کو صدقہ دو، اور صدقہ دو تو بات کرو. اب جب بات پیسے کی آئی لوگ پیچھے ہٹ گئے. خب ظاہر سی بات ہے جب عطا کرنے کی بات آتی ہے تو ہر آدمی آگے نہیں بڑھتا ہے. مولا کائنات نے جسے علم کی تشنگی ہوتی ہے وہی خرچ کرنے پر تیار ہوتا ہے. جس کے اندر علم کی تشنگی ہوتی ہے، باب العلم، یوں ہی انسان نہیں بن جاتا. سوائے علی کے کسی نے صدقہ نہیں دیا. پیغمبر اسلام سے گفتگو کرنے کے لیے صدقہ دے کر بتا دیا مولا کائنات نے میرے چاہنے والوں علم کے لیے خرچ کرنے میں کنجوسی مت کرو. یہ سوال مولا کائنات کے کردار کا سوال ہے. صدقہ دیا اور بات کی، اور کئی باب علم کے مولا کائنات نے حاصل کیے. پھر آیہ کریمہ منسوخ ہو گئی. جب آزما لیا دلوں کو کہ کون حقیقی سوال کر رہا ہے، کون ٹائم پاس کر رہا ہے، قرآن مجید نے آزما لیا، آیت کو اٹھا لیا. سوائے علی کے کسی نے اس آیت پر عمل نہیں کیا، اور آج عمل کرنے کا کسی کے لیے دروازہ کھلا بھی نہیں. سوائے علی کے کسی نے عمل نہیں کیا. اور یہ آیت کریمہ جسے عمل کیا تو آیت نازل ہوئی. یہی رکوع کی حالت میں آپ نے انگوٹھی دی، آیت کریمہ نازل ہوئی. اس کے بعد کئی لوگوں نے 70 انگوٹھیاں دی، پھر کوئی آیت نازل نہیں. السابقون السابقون اولئک المقربون، جو پہلے نیکی انجام دے دیتے ہیں وہی ثواب لے چلے.
کئی انگوٹھیاں دی، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. تو ہمارے علماء کرام کہتے ہیں اہل بیت کا کردار، بس یہ جملہ پہنچا ہے آپ تک تو دعا میں یاد رکھیے گا، اہل بیت کا کردار اتنا بلند ہے کہ آیت نازل ہوتی ہے تو یہ عمل کرتے ہیں، اور یہ عمل کرتے ہیں تو آیت نازل ہوتی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. چاہے اس رخ سے دیکھیے یا اس رخ سے دیکھیے، آیت کا نزول ہوتا ہے تو یہ عمل کرتے ہیں، یا یہ عمل کرتے ہیں تو آیت نازل ہوتی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل صالح جڑا ہوا ہے. کون سے اہل بیت کی تاریخ ایسی ہے، واقعات ایسے ہیں جن کی زندگی میں عمل صالح کا تذکرہ نہیں ہے. ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھنے والا میرا مولا. اہل بیت تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں میرے بزرگوں، میرے دوستوں، ایک علم کا راستہ، ایک عمل کا راستہ. دونوں راستوں کے ذریعے سے اہل بیت تک پہنچا جا سکتا ہے. حقیقی علم تلاش کرتے ہوئے جاؤ تو پہنچو گے در اہل بیت پر. صحیح اعمال تلاش کرتے ہوئے جاؤ، پہنچو گے در اہل بیت پر. حقیقی نماز کسے کہتے، ڈھونڈتے ہوئے جاؤ، پہنچو گے کہاں؟ در علی پر. اس لیے کہ سوائے در علی سے کہیں حقیقی نماز بھی ملنے والی نہیں ہے، جہاں حقیقی علم بھی ملنے والا نہیں ہے. آمنوا وعملوا الصالحات. تو قرآن مجید نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ بہانہ، نماز کا بہانہ بنا کر قوم سے دور نہ ہو جاؤ. رہبانیت کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. غار میں پڑھی جانے والی نماز اسلام ایکسپٹ نہیں کرتا جب تک تمہارا رابطہ قوم سے کنیکٹڈ نہ ہو. تم قوم سے جڑے ہوئے نوغریبوں کا خیال نہیں کرو گے تو تمہاری نماز کامل نہیں ہوتی. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تیسرا مقام واتقوا اللہ وصلوا ارحامکم. دونوں کو ساتھ ساتھ جوڑ دیا پروردگار عالم نے. ایک تقوی الہی، دوسرے رشتہ داروں کا خیال. میں پرہیزگار ہوں، میرا دل پاک ہے، میں نمازی ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں متقی ہوں. آواز قدرت آئی، تم پرہیزگار ہو، متقی ہو، کیا رشتہ داروں کا خیال بھی کرتے ہو؟ رشتہ داروں سے مجھے کیا لینا دینا ہے؟ قرآن کہہ رہا نہیں، تقوی اسی وقت کامل ہوتا ہے جب تم سے تمہارے رشتہ دار راضی ہوں. تم سے تمہارے رشتہ دار راضی ہوں. سلو ارحامکم. اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو. لا صدقۃ وذو محتاج، کہ وہ صدقہ نہیں ہے، وہ انفاق نہیں ہے اگر رشتہ دار محتاج ہو. اس سے روک کر دوسری جگہ دینے والا صدقہ بھی صدقہ نہیں ہوتا ہے. تقوی کی منزل تک کامل نہیں پہنچ نہیں سکتا انسان جب تک انسان اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال نہ کرے. یہ قرآن مجید نے جوڑ دیا ہے کہ واتقوا اللہ وصلوا ارحامکم. رشتہ داروں کا خیال کرو تو پرہیزگار ہو. میرا دل پاک ہے، دل پاک ہے تو کوئی چیز تو ہونا چاہیے. نہج البلاغہ میں خوبصورت جملہ مولا کائنات نے فرمایا، انسان اپنے ہاتھ کو رشتہ داروں سے روک کر سمجھتا ہے اس نے ایک ہاتھ کو روک لیا ہے. نادان بھول جاتا ہے ہزاروں ہاتھوں سے وہ محروم ہو چکا ہے. پہنچ گیا جملہ. یہ ایک ہاتھ سے روک کر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک ہاتھ کو روک لیا ہے. وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک ہاتھ کو روک لیا. نادان بھول جاتا ہے سینکڑوں ہاتھوں سے وہ محروم ہو گیا ہے. اس لیے کوئی ایک ہاتھ کو کھول دیتا تو ہزاروں ہاتھ اس کے ہاتھ کو تھامنے کے لیے آگے بڑھ جاتے. انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. اس کا جنازہ بھی اگر اٹھانا ہے تو 4 آدمیوں کی ضرورت ہے. تنہا میں متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، میں میری عبادت. اسلام کہتا ہے ایسی کوئی عبادت ہمیں منظور نہیں. سلو ارحامکم. اپنے رشتہ داروں کا خصوصی طور پر خاص خیال کریں. دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ جوڑ دیا پروردگار قرآن مجید نے. آخری چیز جسے پروردگار نے ساتھ ساتھ جوڑ دیا ہے وہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خدا نے اپنی عبادت کو والدین کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا. جو والدین کا احترام نہیں کرتا اسے کوئی امید ہی نہیں ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرے گا. جو کرم نعمتوں کو دیکھ کر ریسپیکٹ نہیں کرتا وہ غائب خدا کو دیکھ کر کیا ریسپیکٹ کرے گا. جو ظاہر مجازی خداؤں کو دیکھ کر احترام نہیں کرتا وہ حقیقی خدا کا کیا احترام کرے گا. جو کمالات کو دیکھ رہا ہے، ان کی خدمات کو دیکھ رہا ہے، ان کا احترام نہیں کرتا، خدا کو جو دیکھتا ہی نہیں کیا ہے، غیب پر کیا ایمان لائے گا. تو پروردگار نے جوڑ دیا ماں باپ کی اطاعت کرو. اگر ماں باپ کے نہیں ہو سکے تو سمجھو تم خدا کے بھی. صاف فیصلہ ہے. میں آیت کریمہ کا میں ترجمہ کروں، اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت صرف خدا کی، اور عبادت تک
پہنچنا ہو تو ماں باپ کی اطاعت کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہو، وہ ہے کہ والدین احسانا. میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں یہ ورنہ میں تفسیر مکس کی جاتا. احسان اور انفاق میں فرق ہے. انفاق یعنی کیا؟ جو چیز مانگنے پر دی جائے اسے انفاق کہتے ہیں. جو چیز بن مانگے دی جائے اسے احسان کہتے ہیں. جو چیز مانگنے کے بعد دی جائے اسے انفاق کہتے ہیں. جو مانگنے سے پہلے دی جائے اسے احسان کہتے ہیں. اگر آرگنائزیشن والوں نے کچھ مانگا آپ سے، آپ نے دیا، وہ انفاق ہے. آپ خود اندر آئے، دیکھا اس سینٹر کی چیز کی ضرورت ہے، آپ نے بن سوال کیا، آپ نے عطا کر دیا، اسے کہتے ہیں احسان. انفاق مانگنے پر دیا جائے، احسان بن مانگے دیا جائے. والدین کو مانگنے پر مجبور نہ کرو، اس لیے کہ اگر مانگنے پر تم دو گے تو ساری دنیا دے گی. تم نے کیا کمال کر دیا؟ ماں باپ کی ضرورت کا احساس کر کے انہیں مانگنے سے پہلے عطا کر دو. اس لیے پروردگار عالم نے کہا احسان کرو، انفاق کرو نہیں ہے. ماں باپ اگر سوال کر لے اور بعد میں دوں گے تو ساری دنیا دینے کے لیے تیار ہے. سوال کے مقابل میں کئی لوگ تیار ہو جائیں گے، بچہ کیا دے گا؟ اس لیے بچوں کے لیے پروردگار عالم نے کہا نہیں، ان کو مانگنے سے پہلے ضرورت کا احساس کر کے ادا کر دو. میرے عزیزو، ابو طالب کو ہم سخی اسلام نہیں کہتے، اسلام کے انفاق کرنے والے نہیں کہتے. ہم حضرت ابو طالب کو کہتے محسن اسلام. ابھی اسلام مانگنے کے قابل ہوا ہی نہیں تھا کہ ابو طالب نے احسان کر دیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ابھی ابو طالب نے اس وقت احسان کیا اسلام پر جب اسلام مانگنے کے بھی قابل نہیں تھا. مانگنے کی قبول کہیں کہتے ہیں یہ سخی ہے اسلام کے، یہ غنی ہے، یہ انفاق کرنے والے نہیں، یہ ہے محسن اسلام. اس لیے قرآن کا لفظ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان. اس میں چلے جاؤں احسان کی تفسیر میں. قرآن کہتا ہے کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان یا علی مدد. جب بھی ہم گفتگو ہوتی ہے والدین کی مدد کرو، والدین کی خدمت کرو، فوراً ہمارے ذہن میں بات آتی ہے پیسہ دے دینا چاہیے. جی ویسٹرن یونین سے کچھ پیسہ بھیج دیں، بینک کے ذریعے سے کچھ پیسہ بھیج دیں. کسی کی تبلیغ نہیں کر رہا ہوں میں جی. منی آرڈر کے ذریعے سے پیسہ بھیج دیں، کسی دوست کے ذریعے سے پیسہ بھیج دیں. ہم نے ماں باپ کی خدمت کر دی. اسلام کہتا ہے نہیں، ماں باپ کو پیسے کی اتنی ضرورت نہیں جتنا تم سوچ رہے ہو. والدین پیسے کے محتاج نہیں ہیں، والدین تمہاری محبت کے محتاج ہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. تم والدین کے ساتھ، معافی چاہتا ہوں اس طرف آ گیا ہوں تو آیت کو تکمیل کرو، اس کے بعد آگے بڑھو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اور احسان کرو، نیکی کرو اپنے والدین کے ساتھ. کیا کروں میں؟ کیسے نیکی کروں اپنے والدین کے ساتھ؟ خود قرآن کہہ رہا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا لَيِّنًا. جب بھی ماں باپ سے بات کرنے لگو تو ایسے بات کرو جیسے نرم لہجہ ہو، تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو. تمہیں کیا معلوم ہے، آج کا زمانہ نیا ہے، ہم نئے زمانے کے ہیں، آپ پرانے زمانے کے ہیں. آپ کو لیپ ٹاپ چلانا نہیں آتا، آئی فون چلانا نہیں آتا، کمپیوٹر چلانا نہیں آتا. بچے کتنا ڈانٹتے ہیں ماں باپ کو. ہمارے بچے بھی ایسے ہیں، میں سب کے لیے مثال دے رہا ہوں. یو ڈونٹ نو ڈیڈ، یو ڈونٹ نو میم. ہم آج ٹیکنالوجی کے زمانے کے ہیں. چلاتے ہیں بچے، چلاتے ہیں. مسکرا کر ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تمہیں چیزوں کا چلانا آتا ہے، ہمیں زندگیوں کا بچانا آتا ہے. خلاصہ میں نے پیش کر دیا. مسکرا کر جب بچہ چلاتا ہے تمہیں چلانا نہیں آتا تو باپ مسکرا کر کہتا ہے بیٹا میرے پاس جو تجربات ہیں، جو ایکسپیرینسز میرے پاس ہیں، اس کے ذریعے سے تم زندگی کو چلانا تو نہیں سیکھ سکتے، بچانا سکھا دیتا ہوں. بچو گے تو چلاؤ گے، بچو گے تو چلاؤ گے. مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا بیٹا حسن تم میری سفارشات کو سنو، میں تمہیں بتا رہا ہوں. تم علی کو 63 سالہ باپ مت سمجھو. علی نے گزشتہ انبیاء کی چھپ کر نصرت کی ہے اور آخری نبی کی کھل کر نصرت کی ہے. میرے پاس سارے انبیاء کا تجربہ موجود ہے، سارے انبیاء کا تجربہ. سو مل کے صلوات پڑھے محمد والا. سارے انبیاء کا تجربہ موجود ہے. میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں. تمہیں سمجھو میں 63 سالہ باپ ہوں. اور 63 سال تک پہنچنے کے لیے کتنے ٹھوکر کھائے ماں باپ نے، کتنی تربیتوں کے لیے کتنی محنت کی، کتنی جتن کیے ہیں. رضا سرسوی کہتے ہیں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے.
سکون اگر ماں کو ملتا ہے تو قبر میں ملتا ہے، دنیا میں سکون ملنے والا نہیں ہے. ٹھیک، پتہ نہیں 63 سال باپ 63 سال تک پہنچنے کے لیے کتنے ٹھوکر کھائے ہیں. تم نصیحت کر رہے مولا کائنات نہج البلاغہ میں وصیت ہے، وصیت مولا بے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی اس کا مطالعہ کریں انسان، اس کا مطالعہ، ہر باپ کو چاہیے کہ اس کا مطالعہ کرے، اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کرے، اسی کو پڑھ دے. بس کیا کرے مولا، میں نے انبیاء کی چھپ کر نصرت کی، آخری نبی کی کھل کر نصرت کی، اولین کا تجربہ میرے پاس ہے، آخرین کا تجربہ میرے پاس ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں، پہلا جملہ جو مولا نے فرمایا ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، پہلا جملہ جو مولا نے فرمایا یہ کہ بیٹا کوشش کرو اپنے دل کو مرنے نہ دو. اپنے دل کو مرنے نہ دو. دل مر گیا تو پھر نہ ایمان میں مزہ ہے نہ عمل صالح میں مزہ. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. اگر زندہ دلی، جنت زندہ دلوں کا گھر ہے، مردہ دلوں کا نہیں ہے. بیٹا حسن تجربہ یہ ہے کہ تم اپنے دل کو مرنے نہ دو. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. بات کرو، کبھی بھی دشمن سے بھی بات کرو تو نرم لہجہ ہو. یہ الگ موضوع ہے میرا، اس میں جانا نہیں ہے. دشمن سے بات کرو. حضرت موسیٰ سے کہہ رہا ہے پروردگار، حضرت موسیٰ اور ہارون سے دربار فرعون میں جانا تو چلانا نہیں. اس لیے جب غصے میں بات کرو گے تو غلطیاں بہت ہوتی ہیں. زیادہ بولو گے تو غلطیاں، غصے میں بات کرو گے تو غلطیاں ہوتی ہیں. خطائیں جہاں ہو جاتی ہیں وہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے. دشمن سے بھی بات کرو تو نرم لہجے. اے موسیٰ اے ہارون دربار فرعون میں جانا، قولا قولا لینا. فرعون سے بھی بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرو، اس لیے کہ نرم لہجے کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو غصے میں بات کرو گے، سختی میں بات کرو گے، وہ بگڑ جائے گا. اور تبلیغ کا مطلب یہ نہیں کہ تم چلاؤ، نہیں، نرم لہجہ اختیار کرو. ماں باپ سے گفتگو کرو. تم نئے زمانے کے ہو، وہ پرانے زمانے کے. بات کو سمجھانا چاہتے ہو، بیٹھو، لہجہ تمہارا نرم ہو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. دوسرا احسان کسے کہتے ہیں؟ ماں باپ کو اف تک نہ کہو. چھٹے امام فرماتے ہیں اگر قرآن مجید میں اف سے، عربی زبان میں اف سے چھوٹا کلمہ ہوتا تو پروردگار اسے بھی ذکر کر دیتا. اف یعنی 2 لیٹر کا ایک ورڈ ہے، الف اور فے. اف، یہ اف کیا ہے؟ اف کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے تھکاوٹ کا اظہار. تھکاوٹ کا، یہ کب تک زبان سے بیٹے کے نکلا، سمجھ جائے سارے اعمال گئے. میں کب تک خدمت کروں؟ اگر یہی کب تک کا لفظ ماں کہہ دیتی تو کیا ہوتا؟ کبھی ماں نے کہا بچے سے کب تک، کبھی باپ نے کہا کب تک پالے. وہ تو کہتے ہیں کہ بچہ ہمارے گھر ہی میں رہا، وہ جدا کرنا چاہتے ہی نہیں ہے، وہ کب تک کا لفظ استعمال نہیں کرتے ہیں. ماں باپ کے لیے اف تک نہ کہو. تھکاوٹ کا اظہار لفظوں سے نہیں، یہ اف ہے عملی طور پر اظہار. ہاتھ کے اشارے سے، سر کے ہلانے سے، گفتگو کے انداز سے تم نے تھکاوٹ کا اظہار کر دیا تو تم نے اف کہہ دیا. موڑ لیا چہرے کو، تم نے اف کہہ دیا. ولا تقل لہما اف، تمہیں اف تک نہ کہو. وقفض، تیسرا احسان کیا ہے؟ وقفض جناح الذل، اپنے بالوں پر کو ان کے لیے پھیلا دو. سینے سے لگاؤ ماں باپ کو، ان کی پیشانی کا بوسہ دو. باپ کی پیشانی کا بوسہ دینا مستحب ہے، ماں کے قدموں کا بوسہ دینا مستحب ہے. باپ کی پیشانی بلندی عطا کرتی ہے، ماں کے قدم تمہیں جنت عطا کرتی ہے. باپ کی پیشانی تمہیں بلندی عطا کرتی ہے، سرفرازی سکھاتا ہے باپ، اور ماں تمہیں جنت عطا کرتی ہے. ماں کے قدموں کا بوسہ دو، ماں کے قدموں کے قریب بیٹھو، اس لیے کہ وہ جنت ہے وہاں پر. وَلَفَقْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے شانوں کو نیچا کر دو. ذل یعنی ذلت کر دو، ذلیل یعنی جھک جانا. اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے جھک جاؤ جیسے کوئی ذلیل انسان، ایک شاگرد، اسٹوڈنٹ استاد کے سامنے جھک کر بیٹھتا ہے. جس طرح ماں باپ نے تمہیں بڑے جتن سے پالا تو ماں باپ کا خیال کرو. فرق صرف اتنا ہے میرے عزیزو، معافی چاہتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ ماں باپ نے ہماری تربیت کی اور ہمیں پالا بغیر غرض کے، اور ہم جتنے بھی نیک ہو جائیں ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، کم از کم ثواب کا ذہن میں تصور پایا جاتا ہے. ماں باپ نے ہماری خدمت کی، ثواب کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا.
محبت میں، پوری توجہ چاہتا، ہر محبت میں، ہر الفت میں، دنیا کی ہر چاہت میں غرض چھپا ہوا ہے۔ دوست اس وقت تک دوست رہے گا جب تک آپ کی جیب گرم رہے گی، رشتہ دار اسی وقت آپ کے ساتھ رہیں گے جب تک آپ سہولتوں کے ساتھ رہیں گے۔ جوں جوں آپ کی سہولتیں دور ہوتی چلی جائیں گی، دوست بھی چھوڑ کر نکل جائیں گے، چاہنے والے بھی دور ہو جائیں گے۔ ہر غرض، ہر الفت، ہر چاہت میں یہ غرض چھپا ہوا ہے۔ بے غرض اور بے مفاد اگر کوئی خدمت کرتے ہیں بچے کی، وہ والدین۔ مولا نے کہا لاؤ بچے کو، دو عورتوں نے کہا یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ مولا کہنا نے کہا خنبر تلوار لے آؤ، کہ بچے کا گلا کاٹ دو، اس کو دو ٹکڑے میں بانٹ دو، اس ایک ماں کا یہ حصہ اور دوسری ماں کا وہ حصہ ہے۔ جو حقیقی ماں تھی وہ چلا اٹھی، مولا رک جائیے، یہ بچہ اس کا ہے، اسے دے دیجیے۔ بچہ میرا ہے لیکن اس کی آغوش میں زندہ رہے۔ دیکھیں یہ ماں ہے، جہاں بھی رہے بچہ، اسے کوئی غرض سے مطلب نہیں ہے، بچہ زندہ رہے، مولا اسے دے دیجیے، بچہ اس کا ہے۔ مولا کہنا تھا کہ نہیں، بچہ اب تیرا ہے۔ لیکن حقیقی محبت کا جہاں اظہار ہو جاتا ہے وہیں ماں کی ممتا نظر آتی ہے۔ اب وہ بچہ تیرا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں نبی مولا کہنا 25 سال کیوں خاموش ہو گئے، قیام کر لیتے۔ اسلام ہے علی کے گھر کا پلا ہوا بچہ۔ جب نابودی کا تصور آیا تو مولا کائنات نے کہا جہاں بھی رہے بچ کے رہے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ علی کے گھر میں پلا ہے اسلام، ذبح کر دے، دو ٹکڑے بنا دے، مولا کہنا نہیں، جہاں بھی رہے اسلام زندہ رہے، جہاں بھی رہے اسلام زندہ رہے۔ جو حقیقی محبت ہوتی ہے وہ قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ماں نے کہا اس کے آغوش میں پلے لیکن بچہ میرا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے اپنے شانوں کو نیچے کر دو، ایسے محسوس کرو کہ جیسے تم شاگرد ہو اور وہ استاد، جیسے تم مزدور ہو وہ مالک، وہ حکم دیں تو اطاعت کرو، اگر تمہارے مطابق نہیں ہے تو چپ ہو جاؤ، انکار نہ کرو، انکار نہ کرو۔ اس لیے بعض حدیثیں ایسی ہیں مولا فرماتے ہیں اگر حدیثیں ہماری سمجھ میں نہ تو انکار نہ کرو، خاموش ہو جاؤ۔ بعض مواقع ایسے آتے ہیں ماں باپ کوئی حکم دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے وہ حکم صحیح ہے یا غلط، یا ہمارے مزاج کے مطابق نہیں، ہماری زندگی کا مطابق نہیں ہے، انکار نہ کرو، چپ ہو جاؤ، اس لیے کہ حکم ماں باپ ہے۔ اس وقت تک جب تک شرک کا ماں باپ حکم نہ دیں تو ماں باپ کا انکار کرنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ اگر ماں باپ مشرک بنانے کی کوشش کریں تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سورہ لقمان میں وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر ماں باپ یہ کوشش کریں ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، کہ تم میرا شرک اختیار کرو جس کا علم تمہیں نہیں ہے، فلا تطعهما، ان کی اطاعت مت کرو۔ صرف شرک کے موقع پر خدا نے کہا ان کی اطاعت مت کرو، لیکن وہ صاحبہما فی الدنیا، خوبصورت ہے اسلام، بہت خوبصورت ہے، وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دین میں انکار کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی انکار مت کرو۔ اگر تمہارا جھگڑا ماں باپ سے ہو جائے توحید کے بارے میں، اس کا مطلب یہ کہ دسترخوان بھی الگ کر دو، اسلام حکم نہیں دیتا۔ دین میں تم اطاعت نہیں کرو، ولا تطعهما، توحید میں ماں باپ کی اطاعت نہ کرو، مشرک کو کہے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو مشرک مت بنو۔ وہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، جب دنیا کا مسئلہ آ جائے تو ماں باپ کے ساتھ نیکی کے ساتھ برتاؤ کرو۔ معروف کہتے ہیں نیکی، امر میں معروف یعنی نیکی کا حکم دینا۔ ماں باپ مشرک ہیں تب بھی نیکی کے ساتھ برتاؤ کرو۔ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، میرا ماں باپ کافر ہے، کیا کروں؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا خدمت کو 2 برابر کر دو۔ پہلے خدمت آدھا گھنٹہ کرتے تھے، اب 1 گھنٹہ کرو۔ کہا کیوں؟ اگر خدمت 2 برابر کرو گے تو وہ پوچھیں گے کہ خدمت کا انداز کیوں بدل گیا بیٹا؟ تو کہو پیغمبر کی تعلیم ہے، جب میری تعلیمات کو سنو گے تو مسلمان ہو جائیں گے۔ خدمت کو روک کر لوگوں کو دین کی طرف مت بلاؤ، خدمتوں کو بڑھا کر لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ میرے عزیزو، پانی بند کر کے کسی کو اپنی طرف لایا نہیں جا سکتا، پانی کے دہانے کھول دو۔ جنگ صفین میں مولا کائنات نے کہا معاویہ کے لشکر نے ہم پر پانی بند کیا تھا، اے مولا ہم بھی پانی بند کر دیں گے۔ مولا نے کہا نہیں، انسانیت کے قانون کو کچل کر لوگوں کو ہدایت کی طرف نہیں بلایا جا سکتا، انسانیت کے قانون کے دروازوں کو کھول دو تاکہ لوگ اختیار کے ساتھ دین کی طرف آئیں۔
اختیار کے ساتھ دین کی طرف آئے. مجبور ہو کر کوئی دین کی طرف نہ آئے. جو مجبور ہو کر آتا ہے وہ یوں ہی نکل جاتا ہے. طالبانزم اسلام میں نہیں ہے, شیعزم ہے. شیعزم اور طالبانزم کا ٹکراؤ ہے آج. طالبانزم نہیں مجبور کرو کسی کو کہ اجبار کے ذریعے سے دین میں لاؤ, نہیں, ان کو فکر دے دو. مکتب فکر ہے تشیع کا مذہب, مذہب فکر ہے, ان کو سوچنے پر مجبور کرو. ولا وصاحبہما فی الدنیا معروفا, لیکن بات دنیا کی آ جائے, جھگڑا ہو گیا توحید کے بارے میں, شرک کے بارے میں, ماں باپ کی بات نہیں مان رہے, مت مانو, لیکن دسترخوان الگ نہ ہو جائے. تم وہاں بیٹھو, ہم یہاں بیٹھیں گے. دو چیزیں, 3 چیزوں میں مذہب بھی نہیں دیکھا جاتا. دیکھیے ممبر سے کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں تو میں کہہ دے رہا ہوں. ممبر سے 3 چیزوں میں مذہب بھی نہیں دیکھنا چاہیے. ایک, امانت داری. صدق و صداقت اور امانت داری میں کافر ہے جھوٹ بول دو, ایسا نہیں ہے. امانت کافر کی امانت ہے, کھا جاؤ. قرآن کہتا ہے, حدیث اہل بیت فرماتے ہیں, امانت داری میں مذہب دیکھا نہیں جاتا. اس لیے کہ وہ کافر کی امانت ہو تو امانت ہے, مومن کی امانت ہو تو امانت ہے. یہاں پر مذہب مت دیکھو. ایک, امانت داری. 2, مہمان نوازی. گھر میں مہمان آ جائے تو مت پوچھو تم مسلمان ہو یا کافر, نہیں. اس نے گھر میں آ گیا, وہ ہمارا مہمان ہے. نہ اس کا مذہب پوچھو نہ اس کا دین پوچھو. ایک امانت داری, دوسرے مہمان نوازی, تیسرے والدین کا احترام. والدین اگر کافر بھی ہوں تو یہ نہ کہو تم کافر ہو, تمہارا دستر الگ ہمارا دستر الگ, تمہارا بستر الگ ہمارا بستر الگ, نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کافر بھی ہو تو اپنی خدمت کو 2 برابر کر دو, احترام کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, بات کرو تو اچھے انداز میں بات کرو. اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا دو کہ اس لیے کہ وہ ماں باپ ہے, ان کا احترام کرو. اف تک نہ کہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا. چوتھی ذمہ داری ایسا دیکھیں, کہیں بھی آیا, یہ کیا آیہ کریمہ کے الفاظ ہیں, کہیں بھی آیہ کریمہ میں پیسے کا تذکرہ نہیں ہے. خصوصاً آج کے زمانے میں ماں باپ پیسہ مانگے بھی نہیں بچوں سے. ان کے پاس پتہ نہیں انشورنس ہے, پینشن ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہے, وہ بچوں کو دینے کے لیے تیار ہو گئے. آج کل کے ماں باپ بھی نہیں مانگے. قرآن نے نفسیات سے واقف ہے, قرآن آگاہ ہے, اس نے کہیں بھی آیہ کریمہ میں پیسے کا تذکرہ نہیں کیا. نہیں کیا. آپ دیکھیں قرآن کی مجید اٹھا کر دیکھیں, آیہ کریمہ ڈھونڈیے. مجھے آیت کریمہ یاد نہیں ہے نمبر کیا ہے, اس لیے کہ میں دیکھ کے نہیں آیا ہوں. یاد آ گیا آیہ کریمہ تو میں نے پڑھ دیا ہے کہ وہ قل رب ارحمہما, دعا کرو ماں باپ کی بارگاہ میں, اف نہ کہو, نرم لہجے میں گفتگو کرو, اپنے شانوں کو جھکا دو اور ان کے لیے دعا کرو. قل, نماز جب بھی پڑھو یہ دعا کیجیے گا, رب ارحمہما کما رب, یا کیا خوبصورت دعا ہے. قل رب ارحمہما, اے پروردگار ان دونوں پر اپنی رحمت نازل کر, ان پر رحم کر جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں مجھ پر رحم کیا. یہ آیہ کریمہ ہے نا. دعا کرتے ہیں آپ لوگ, نماز پڑھتے ہیں, نماز مت بھولیے گا, خصوصاً مغربین کے درمیان جو نماز پڑھتے ہیں, نافلے کی نماز ہو, یہ دعا ضرور کیجیے گا کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دیکھیں آیت بار بار ہم پڑھتے ہیں, آیہ کریمہ کا ترجمہ میں ہمیں معلوم ہے. ایک ظریف نقطہ ہے جو تفسیر میں علماء کرام نے اس کو ذکر کیا ہے, وہ یہ کہ دعا ہم کیا کر رہے ہیں, پروردگار ان دونوں پر رحمت نازل کر جس طرح انہوں نے میرے بچپنے میں میرا خیال کیا. ہونا چاہیے تھا کیا, اگر انہوں نے خیال کیا تو میں بھی خیال کروں. ہونا آیہ کریمہ کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا, پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ان کا خیال کروں جس طرح انہوں نے میرا خیال کیا. ترجمہ اصل قانون یہ ہونا چاہیے تھا, پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ان کا خیال کروں جس طرح انہوں نے میرا خیال کیا. لیکن دعا یہ نہیں کہہ رہی ہے, دعا یہ کہہ رہے پروردگار تو ان کا خیال رکھ جس طرح انہوں نے میرا خیال کیا ہے. ماں باپ کا احسان میں جتنا بھی کوشش کر لوں ادا نہیں کر سکتا جب تک اس کی توفیق شامل حال نہیں ہو. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. جی میں نہیں کروں, میں ادا کروں, مجھ میں ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ادا کروں. کون ادا کرے گا؟ پروردگار تو رحمت نازل کر, تو ہی ماں باپ پر رحمت نازل کر سکتا ہے. میں ہوں اور میرے ماں باپ, مشکل ہے کہ میں ان کا ایک حق بھی ادا کر سکوں. ماں کی کروٹ کا ایک حق انسان ادا نہیں کر سکتا. جس ماحول میں ماں بچے کی تربیت کرتی ہے, جب ماں شکم میں ہوتا ہے, پروردگار کے عالم کی بارگاہ سے وہ ایک نبیہ ہوتی ہے. 9 مہینے ماں ایک نبی کی طرح اپنی ذمہ داری کو نبھاتی ہے, کبھی غافل نہیں ہوتی. اگر بھولے سے ماں ایک کروٹ بھی لے لے تو بچہ گیا. ایک کروٹ بھی اگر ماں لے لیتی تو بچہ اس دنیا سے چلا جائے گا. ایک نبی کی طرح بچے کی پرورش کرتی ہے تاکہ بچہ بڑا ہو اور وہ ماں باپ کا احترام کرے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
فرماتے ہیں ماں باپ کی خدمت جنت کی تمنا میں نہ سہی، ثواب کی امید میں نہ سہی، تجارت و پیسے کی امید میں نہ سہی، کم از کم یہ سوچ کر کرو کہ تمہارے بچے تمہاری خدمت کریں۔ ماں باپ کی خدمت کم از کم کسی بھی امید میں نہ ہو، جنت بھی نہ ہو، ثواب بھی نہ ہو، تجارت بھی نہ ہو، پیسہ بھی نہ ہو، کم از کم اتنا سوچ کر کرو کہ تمہارے بچے ایک نہ ایک دن تمہاری خدمت کریں گے۔ اس لیے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کی اطاعت، پروردگار عالم نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت کو جوڑ دیا ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے، بس میں آؤں گا اس کی طرف، کچھ اشعار سنانے ہیں ماں کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ پروردگار عالم نے اپنی اطاعت کو رسول اور امام کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، امام کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اگر صاحبان امر کی اطاعت نہیں کرو گے، رسول کی اطاعت مکمل نہیں ہوتی، رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کی اطاعت مکمل نہیں ہوتی۔ جس طرح اطاعت کو جوڑ دیا، اللہ نے ولایت کو جوڑ دیا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کی ولایت کا حق آپ کی گردنوں پر ہے، رسول کی ولایت آپ کی گردنوں پر ہے، امام کی ولایت ہے۔ اگر امام کی ولایت کو نہیں مانو گے، گویا تم نے رسول کی ولایت کو نہیں مانا، رسول کی ولایت کو نہیں مانو گے تو گویا تم نے اللہ کی ولایت کو نہیں مانا۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے، جڑے ہوئے، یہ انکار کرو گے تو دوسرے کی ایمان اور ولایت پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ ایام عزا ہیں، ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماں کا احترام، کربلا میں، دشت کربلا میں، اہل بیت کی زندگی میں ماں کے احترام کا ایک عظیم سبق اہل بیت نے ہمیں دیا، اور دشت کربلا میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے احترام والدین، خصوصی طور پر احترام ماں کا تذکرہ کیا ہے۔ کون ماں؟ جانے کیسا ربط ہے ماں اور علی کے درمیان، جانے کیسا ربط ہے ماں اور علی کے درمیان، یا علی بچہ پکارے اور آ جاتی ہے ماں، یا علی، جب بچہ گرنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا علی، تو فوراً ماں دوڑ کر آ جاتی ہے۔ جانے کیسا ربط ہے ماں اور علی کے درمیان، یا علی بچہ پکارے اور آ جاتی ہے ماں، جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں، بھوکا رہنے ہی نہیں دیتی ہے بچوں کو کبھی، جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کر لاتی ہے ماں۔ کسے کہتے ہیں ماں؟ کسے کہتے ہیں ماں؟ کس سے پوچھیں؟ شبیر کے سوکھے گلے سے پوچھو، یا شمر کے کند خنجر سے پوچھو کہ ماں کسے کہتے ہیں۔ حسین کی سب سے بڑی غربت یہ کہ جو بھی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو وہ امام کو آواز دیتا، یا مولا ادرکنی، یا آقا ادرکنی۔ کبھی عباس پہنچ جاتے، کبھی حسین پہنچ جاتے۔ ہر شہید کے سرانے حسین پہنچے، اس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، اس کی پیشانی سے خون کو، گرد و غبار کو صاف کیا۔ لیکن جب حسین گھوڑے سے گر رہے تھے تو کوئی نہ تھا جو حسین کس کو آواز دے دے۔ کس کو آواز دی حسین نے؟ جب بچے کا کوئی نہیں ہوتا ہے تو مصیبت میں اسے ماں یاد آتی ہے، اسے مصیبت میں ماں یاد آتی ہے۔ ہر شہید جب گھوڑے سے گرتا تھا وہ حسین کو آواز دیتا۔ حسین گھوڑے سے گر رہے تھے، کس کو آواز دے؟ جنت البقیع کا رخ کیا، کہا اماں آپ کا لال ذوالجلال سے زمین پر آ رہا ہے۔ مقتل سے آواز آئی، ہے میرے لال کب سے تیری ماں انتظار کر رہی۔ اپنے کربلا کی سرزمین کو اپنے بالوں سے صاف کیے، کب سے تیری ماں انتظار کر رہی ہے میرے لال، آجا میرے لال۔ فاطمہ انتظار کرتی رہی حسین کا۔ یہ ماں کو چین نہیں ملتا، موت کے بعد بھی ماں کو چین نہیں ملتا۔ علامہ کاشف الغطاء کہتے فاطمہ نے جو مرثیہ پڑھا تھا حضرت زہرا نے، سبت علیہ مصائب
صرف اپنی مصیبت کے لیے نہیں، ارے فاطمہ کے جگر کے ٹکڑوں کو ظالموں نے دنیا میں پھیلا دیا، کوئی کربلا میں، کوئی سامرا میں، کوئی قاسمین میں، کوئی خراسان میں، کوئی مدینے میں، فاطمہ کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے لوگوں نے، ہر ایک کو یا تلوار سے شہید کیا یا زہر سے شہید کیا، سب کی مصیبتوں کو فاطمہ زہرا نے جمع کر کے پڑھا تھا، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، بزازادارہ نے امام مظلوم ماہ سفر ہے زندان شام کے باہر، ہر رات ایک تاریکی میں ایک خاتون کے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی، ہائے میرا لال، ہائے میرا عباس، ہائے میرا اکبر۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا بیٹا سجاد دیکھو یہ کون خاتون ہے، ارے جس کے لہجے میں بڑا کرب ہے، جس کے لہجے میں بڑا درد ہے، یہ کون ہے جو ہر رات گریا کرتی ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ببی اماں جب اس کے رونے کی آواز بلند ہو تو مجھے بتا دینا۔ سید سجاد بیڑیوں کو تھامے، ہتھکڑیوں کو تھامے اس آواز کے قریب گئے اور ہاتھ جوڑ کر کہا بی بی تو کون ہے جو اس طرح گریا کر رہی ہے؟ ایک مرتبہ آہستہ سے فاطمہ نے کہا بیٹا سجاد، اس ماں کو قبر میں چین کہا، ارے جس کے بچے دشت کربلا میں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعله اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین ہے شمر کے ہاتھوں میں خنجر، خنجر کے تلے سرور کا گلا ہے، شمر کے ہاتھوں میں خنجر، خنجر کے تلے سرور کا گلا ہے، شمر کے ہاتھوں میں خنجر، خنجر کے تلے سرور کا گلا ہے، شمر کے ہاتھوں میں خنجر، خنجر کے تلے سرور کا گلا، زخمی ہے بدن جلتی ہے زمین، ریتی پہ تڑپتا ہے پیاسا ہے، شمر کے ہاتھوں میں خنجر، خنجر کے تلے سرور کا گلا، فریاد گناہ ہے جن و ملک، ہلتی ہے زمین لرزاں ہے پلک، فریاد گناہ ہے جن و ملک، ہلتی ہے زمین لرزاں ہے پلک، کچھ دیر میں اب برسے گا لہو، کٹنے کو ہے شہ کا پیاسا گلا ہے، شمر کے ہاتھوں میں خنجر، خنجر کے تلے سرور کا گلا، آباد تھا کیسا گھر کل تک، تھے اکبر اور اصغر کل تک، آباد تھا کیسا گھر کل تک،
تھے اکبر اور اصغر کل تک ویران ہے اب زہرا کا چمن، چھوٹا ہی بچا ہے اور نہ بڑا ہے شمر کے ہاتھوں میں خنجر، خنجر کے تلے سرور کا گلا، ہر سمت اداسی چھائی ہے، مظلوم ہے اور تنہائی ہے، ہر سمت اداسی چھائی ہے، مظلوم ہے اور تنہائی ہے، بیمار جو ایک باقی ہے بچا، خیمے میں وہ ہے بے ہوش پڑا ہے شمر کے ہاتھوں میں خنجر، خنجر کے تلے سرور کا گلا، عباس اکیلا چھوڑ گئے، غربت میں کمر کو توڑ گئے، عباس اکیلا چھوڑ گئے، غربت میں کمر کو توڑ گئے، بے آس پڑا ہے جان نبی، اب کون سنے زینب کی صدا، عمر کے ہاتھوں میں خنجر، خنجر کے تلے سرور کا گلا، بچی پہ یتیمی چھائے گی، رونے پہ تماچے کھائے گی، بچی پہ یتیمی چھائے گی، رونے پہ تماچے کھائے گی، اب آگ لگے گی خیموں میں، چھن جائے گی اب زینب کی ردا ہے شمر کے ہاتھوں میں خنجر، خنجر کے تلے سرور کا گلا، کچھ دیر ہوئی گودی اجڑے، فریاد کرے تو کس سے کرے، کچھ دیر ہوئی گودی اجڑے، فریاد کرے تو کس سے کرے، اب مانگ اجڑنے والی ہے، جائے تو کہاں جائے، لیلا ہے شمر کے ہاتھوں میں خنجر، خنجر کے تلے سرور کا گلا، اس پیاس کا عالم کیا ہو بیاں، جلتا تھا جگر نظروں میں دھواں، اس پیاس کا عالم کیا ہو بیاں، جلتا تھا جگر نظروں میں دھواں، ایک آہ نکلتی دل سے اگر، جل جاتی زمین کرب و بلا ہے شمر کے ہاتھوں میں خنجر، خنجر کے تلے سرور کا گلا ہے شمر کے ہاتھوں میں خنجر، خنجر کے تلے سرور کا گلا، یا حسین 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 یا حسین۔